پیارے بچوں، ذرا سوچو، اگر ایک گھونٹ پانی تم سے تمہاری پوری سلطنت مانگ لے تو بغداد کی ایک رات، ایک گمنام مسافر، ایک چمکتا ہوا پیالہ اور ایک سوال جس نے خلیفہ ہارون رشید کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹیلز ٹاؤن کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بغداد کی وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید جو اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے اکثر بھیس بدلا کرتے تھے، آج اپنے وفادار وزیر جعفر کے ساتھ شہر سے ذرا دور ایک ویران راستے پر تھے۔ اچانک خلیفہ کو ایک ایسی پیاس محسوس ہوئی جسے صحرا کی تپتی ریت نے ان کے خلق کو جلا دیا ہو۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ جعفر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دور انہیں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی جس کے دروازے سے نیلی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ تجسس اور ضرورت کے مارے خلیفہ قدم بڑھانے لگے۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک سفید ریش بزرگ چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کے ایک چھوٹے سے میز پر مٹی کا ایک پیالہ رکھا تھا جس میں پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ خلیفہ نے تھکاوٹ سے چور آواز میں کہا، اے اللہ کے بندے، میں ایک مسافر ہوں اور پیاس سے میرا دم نکل رہا ہے، کیا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ بزرگ نے سر اٹھایا اور ان کی نظر خلیفہ کے چہرے پر جمی جیسے وہ لباس کے پیچھے پیچھے بادشاہ کو پہچان گئے ہوں۔ انہوں نے پیالہ اٹھایا مگر خلیفہ کو دینے کی بجائے پیچھے کر لیا۔ بزرگ بولے، مسافر، یہ پانی پیش و قیمت ہے، اسے پینے سے پہلے تمہیں ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ خلیفہ نے تڑپ کر کہا، پوچھو، جو مانگو گے دوں گا، بس پانی دے دو۔ بزرگ نے کہا، تصور کرو تم ایک ایسے تپتے ہوئے صحرا میں ہو جہاں سورج آگ برسا رہا ہو، تمہاری زبان کانٹا بن چکی ہو اور موت سامنے کھڑی ہو۔ اس وقت یہ پیالہ صرف میرے پاس ہو تو تم اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی کتنی دولت داؤ پر لگا دو گے؟ خلیفہ نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر کہا، خدا کی قسم، اگر میں بادشاہ بھی ہوتا تو اس کے ایک پیالے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور پیالہ خلیفہ کو دیا۔ خلیفہ نے وہ پانی ایسے پیا جیسے وہ زندگی کا امرت ہو۔ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ان کی رگوں میں اترتا گیا اور انہیں سکون مل گیا۔ ابھی خلیفہ نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، ایک ایسا درد جو ناقابل برداشت تھا۔ وہ تڑپنے لگے۔ جعفر دوڑ کر آگے آیا مگر وہ بزرگ اپنی جگہ ساکن بیٹھے رہے۔ بزرگ نے بڑے رعب آواز میں کہا، اب دوسرا سوال سنو، اگر یہ پانی تمہارے جسم کے اندر قید ہو جائے، تمہارے گردے کام کرنا چھوڑ دیں اور تمہارا بدن زہر آلودہ ہونے لگے، تمام طبیب ہار جائیں اور تمہاری جان نکلنے کے قریب ہو، اس وقت اگر کوئی تمہیں کہے کہ وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہے تو تم اسے کیا انعام دو گے؟ خلیفہ کی پیشانی پر پسینہ تھا، وہ درد سے دوہرے ہو رہے تھے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، میں اپنی باقی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دوں گا، بس مجھے اس عذاب سے نکال دو۔ بزرگ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ خلیفہ کے پیٹ پر رکھا۔ اللہ کے حکم سے خلیفہ کا درد غائب ہو گیا اور وہ بزرگ عام انسان نہیں بلکہ وقت کے ولی ابن اسماک تھے۔ انہوں نے خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے ہارون رشید، غور کرو، تمہاری وہ سلطنت جس کے چرچے مشرق سے مغرب تک ہیں، جس کے تخت کے لیے خون بہائے جاتے ہیں اور جس کی طاقت پر تمہیں فخر ہے،
ایک گلاس پانی آدھی سلطنت اسے پینے کے لیے اور آدھی سلطنت اسے جسم سے نکالنے کے لیے۔ خلیفہ ہارون رشید کا سر جھک گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انسان کی حیثیت اللہ کی دی ہوئی ایک معمولی نعمت کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے۔ جب وہ محل واپس پہنچے تو تاج تخت وہیں تھا، مگر ہارون رشید کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اب ایک بادشاہ نہیں، ایک عاجز بندے بن چکے تھے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پانی، ہوا اور صحت جیسی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔